اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رجع موسیٰ الی قومہ غضبان۔ سامعین محترم، سب سے پہلے 25 رجب المرجب باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص حجت دوراں شہنشاہ معظم حضرت بقیت اللہ الاعظم کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، امام کا نام موسیٰ اور لقب کاظم ہے کہ جس کا مطلب غصے کو پی جانے والے، صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ خداوند متعال اپنی نایاب و لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کی حجت، جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو وہ غضبان تھے، غضبناک تھے، غصے کی حالت میں تھے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کی حجت تھے، وہ جلد غصے میں آ جانے والے تھے، لیکن رب متعال نے جب ہمارے 7ویں امام علیہ السلام کو زمین پر اپنی حجت بنا کر بھیجنا چاہا، رب متعال نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جو میری حجت تھی وہ موسیٰ غضبان تھے، اور اب میں زمین پر اس کو اپنی حجت بناؤں گا جو موسیٰ غضبان نہ ہوں بلکہ موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سامعین محترم، امام علیہ السلام کو دشمنوں کی طرف سے بہت اذیتیں دی گئیں، لیکن امام علیہ السلام کیونکہ کاظم تھے، انہوں نے ہر مصیبت، ہر پریشانی کو مستحکم طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا۔ سامعین محترم، ویسے تو امام علیہ السلام سے بہت سی روایات نقل ہیں، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت روایت کہ جس میں سائل نے پوچھا، اے فرزند رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کہ قرب خدا کے لیے معرفت خدا کے بعد افضل اعمال کون سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ بعد المعرفہ، کہ معرفت خدا کے بعد قرب خدا حاصل کرنے کے لیے چند اعمال ہیں۔ بالصلاۃ، وہ نماز ادا کرے، وبر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان سے نیکی کرے، وترک الحسد والعجب والفخر، اور وہ حسد کو ترک کرے، خود پسندی کو چھوڑ دے اور فخر کو اپنے اندر سے نکال دے۔ تو امام علیہ السلام کی اس روایت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی جو قرب خدا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے اندر سے حسد، خود پسندی اور فخر کو نکالنا ہوگا۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہارون ملعون نے امام علیہ السلام کو بہت سے زندانوں میں قید رکھا۔ جب امام علیہ السلام کو ایک زندان میں قید رکھا گیا، جو داروغہ زندان تھا اس نے ہر وقت امام علیہ السلام کو رب کے ساتھ راز و نیاز کرتے جب دیکھا، وہ امام کا شیدائی ہو گیا۔
تو اس ہارون ملعون نے امام کو بصرہ کے زندان کی طرف منتقل کیا۔ اس نے بھی جب امام کو ہر وقت رب متعال سے راز و نیاز کرتے دیکھا، وہ بھی امام کا شیدائی ہو گیا۔ نہ صرف اتنا بلکہ اس نے تو ہارون کو خط لکھا کہ اگر امام کو کسی اور زندان میں رکھنا ہے تو رکھو، ورنہ میں ان کو رہا کر دوں گا۔ پھر اس ملعون نے امام کو ایک اور زندان میں رکھا۔ حسب معمول وہ داروغہ بھی امام کا شیدائی بن گیا کہ جب اس نے ہر وقت ہی امام کو رب کے سامنے عبادات، مناجات اور استغاثہ کرتے دیکھا، وہ بھی امام کا شیدائی ہو گیا، ان کے چاہنے والا ہو گیا۔ تو پھر اب اس ملعون نے امام علیہ السلام کو ایک اور ملعون کے زندان کی طرف منتقل کیا کہ جس کا نام سندی بن شاہق تھا۔ اس ملعون نے امام علیہ السلام کو اتنی اذیتیں دیں، امام علیہ السلام پر اتنی مصیبتیں ڈالیں کہ امام علیہ السلام کے صلوات خاصہ میں ملتا ہے کہ درود ہو موسیٰ بن جعفر پر کہ جن کو روحانی اور جسمانی اذیتیں دی گئیں۔ عزیزان محترم، پھر اس ملعون نے ہارون الرشید کے کہنے پر امام علیہ السلام کو زہر دیا، جس کے نتیجے میں 25 رجب المرجب زندان کی تاریکی میں امام علیہ السلام کی روح نے پرواز کیا۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام کی غربت کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ جس کے 18 بیٹے تھے لیکن جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔